السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور دعا سیکھیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مانگتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور میرے اگلے اور پچھلے، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھیں۔ اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے، آمین ثم آمین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3229، نوٹ کر لیا کریں آپ لوگ بھی، 3229 صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہتا ہے، نماز کی وجہ سے ہے نا، تو اس کو میرا تھوڑا لالچ اور بڑھ جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں نہیں، عبادت کا کوئی بھی طریقہ ہے تو یہ انشاءاللہ ادھر بھی اپلائی ہوگا، لیکن آپ ابھی اسی پہ رہیے کہ نماز کی وجہ سے کہیں ٹھہرا رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم مسجد میں تو نہیں جاتے نا، زیادہ تر عورتیں نہیں جاتی ہیں، آدمی تو جاتے ہیں، تو آدمیوں کو تو خیر بہت ہی فائدہ ہے اس کا، لیکن جیسے ہم نے شاپنگ کے لیے جانا ہے تو ہم سوچے کہ اوہو ابھی تو اگر میں گئی تو یہ نہ ہو کہ میری ظہر قضا ہو جائے یا میری عصر قضا ہو جائے، تو چلو میں ویٹ کر کے نا پہلے نماز پڑھ کے نکلتی ہوں، تو وہ جو ٹائم پیریڈ آپ کا ویٹ کا، یا آپ کسی کے گھر گئے ہیں، آپ نے اٹھ کے اپنے گھر آنا ہے تو اچانک آپ کو ایک دم سے اگر میں نکلی تو راستے میں یہ نہ میری نماز قضا ہو جائے، تو چلو میں نماز کا ویٹ کر لیتی ہوں، بس سر پڑھ کے ہی نکلوں گی۔ اس طرح سے کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ اس پیریڈ میں ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اذان ہو جائے، نماز پڑھ کے پھر نکلوں گی، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے، اور ملائکہ اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اس پہ رحمت نازل۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں دو ہی تو چیزیں زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما، تو دونوں چیزیں انتظار میں ہیں۔ ہم انتظار کریں، بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی رحمت ہے کہ فرشتے ہمارے لیے اس وقت دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا، یا پھر وہ باتوں میں مصروف، مطلب کسی نماز ختم ہوئی تو باتیں کرنا شروع ہوا تو وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا۔ تو بہت پیاری حدیث تھی، میں نے سوچا کہ اس پہ ضرور ہم لوگوں کو، پھر پتہ ہے جب بھی ہم کبھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا تو اندر سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ وقت جو میں یہاں پہ انتظار میں بیٹھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہ بات کہی کہ آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، تو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غائب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ اس وقت دیکھیں جس وقت فرعون جو ڈوب رہا تھا اس وقت تو کوئی بھی پاس نہیں تھا، اور وہ صرف اللہ سے بات کر رہا تھا کہ مجھے میں اس پہ اب ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا الان کیا اب ایمان لائے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بات بھی ہمیں بتا دی کہ دیکھو اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا۔ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس فرعون کے پورے چیپٹر میں؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں فرعون آئیں گے،
کبھی حکومت کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی ماں باپ کی شکل میں، کبھی اس ڈفرنٹ یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور وہ شکلیں ہم نے پہچاننی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا فرعون آ جاتا ہے، اب کہیں گے آپ کی کیا مطلب ماں باپ کی شکل میں کیوں آپ نے کہا، تو اولاد کی شکل میں کیوں کہا؟ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ کئی دفعہ واقعی اولاد فرعون بن جاتی ہے ماں باپ کے لیے، اور یو نو دیٹ کہ اب میڈیا اتنا اوپن ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور کئی دفعہ ماں باپ ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی بتائی ہے کہ ہم نے دعا کیا کرنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جہاں ایسے معاملات آئیں گے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ کیونکہ پورا آج کا سبق دیکھیے گا آپ کو کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ میری زندگی میں عائشہ ایک انسان میری زندگی میں، یا آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں اس آیات کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اور مجھے عمل کس طرح سے کس لیول پہ جا کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم کریں گے آیت نمبر 84 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقالا، اور کہا موسیٰ نے یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم فرما بدار ہو۔ ٹھیک ہے، کون کہہ رہا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان لے آئے ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو سرنگو کر دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دیکھیے ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا ہے، ایک ہی پیغام ہے۔ آپ دیکھیے سٹیج ہمیشہ سے ایک رہا ہے، لیکن کردار بدلتے رہے ہیں۔ انہی کرداروں میں ایک کردار میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سٹیج اسی طرح سے قائم ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کردار ادا کر رہی ہوں وہ مجھے کیسا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے مجھے جو ملا ہے کرنے کے لیے، تو مجھے 7 ایگزامپل دی گئی ہیں کہ دیکھو جب تم ایکٹ کرو گی نا تو تم نے دیکھنا یہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے کرنا تھا، لیکن ان کا ایکٹ ایسے ہو گیا تھا تو وہ ناکام ہو گئے تھے، تو تم نے ایسے نہیں کرنا۔ یہی چیز آج ہم دیکھیں گے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ نبیوں نے سب نے یہ بات کہی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی بات سمجھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، آگ کا کیا کام تھا؟ آگ کا کام جلانا تھا، رائٹ؟ لیکن آگ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کونوا بردن و سلاما، کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنے کا بندوبست کیا تھا تو کیا انہوں نے کہا تھا؟ حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا سازگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا بچایا نہیں تھا؟ تو اللہ پر توکل کرنے کی ایسی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ تھی، اور سوچے جیتی بازی مسلمان ہار رہے تھے، ہار گئے تھے بلکہ اس وقت، کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ جو پیچھے سے خالد بن ولید جو تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی آرمی کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے۔ جس وقت مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور وہ درہ جو تھا جس پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا کچھ مسلمانوں کو حفاظت کے لیے، انہوں نے سوچا کہ اب ہم جیت گئے ہیں اور کفار مکہ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ مال غنیمت جو ہے جمع کرنے میں ہیلپ کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ جیسے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی، خالد بن ولید جو ابو سفیان تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ پھر حشر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اس وقت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پہنا ہوا تھا نا، اس کی کڑی جیسے ان کے گالوں میں چلی گئی تھی، ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اندر وہ گر گئے تھے۔ اور بہت، آپ کبھی احد کا وہ ٹائم پڑھ کے دیکھیں کہ جس وقت پھر کس طرح سے مسلمان شہید ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا اتنا اس وقت برا حال تھا کہ مدینہ میں ادھر دیکھیں، ادھر آدمی نہیں تھے، مدینہ بھی خالی پڑا ہوا تھا، عورتیں تھی زیادہ نا وہاں پہ جو باقی رہ گئی۔ جب مشرکین مکہ واپس چلے گئے وہ سوچ کے کہ ٹھیک ہے ہم جیت گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مدینہ میں جاتے، اور مدینہ میں اب کیونکہ آدمی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہے، احد کے میدان میں ہے، اور یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے جو میں نے رکھا ہے۔ تو ایک آدمی وہاں سے آتا ہے جو مکہ سے آ رہا تھا، آ کے اس نے جان بوجھ کے جیسے مسلمانوں کا مورائل ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو مشرکین مکہ تو پھر اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اور سامان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی دعا مانگی تھی، حسبی اللہ،
حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم المصیر، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم روز پڑھتی ہوں، ہر نماز سے پڑھتی ہوں، لیکن ہوتا ہے کہ کئی دفعہ زبان پہ وہ نہیں چڑھ پاتا۔ چلیے اب آپ لوگوں کو، اور یہ سب کو ہی آتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حسبی اللہ والوکیل نعم المولا و نعم النصیر، آ گیا الحمدللہ۔ کہ اعوذ باللہ پڑھے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ اپنے پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں۔ تو اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کو کیا کرنا ہے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر تو اتنا بڑا فتنہ یہ کریٹ ہو رہا ہے، یا میں کیسے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتی ہوں، یا آپ کا دل تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈر جاتا ہے نا، تو آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ۔ اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ بہت پیارا واقعہ شیئر کرتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، اور یہ آپ نے خود پڑھنی ہے، 2291 اس کا نمبر ہے، 2291۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص کی کہانی ہے بیسیکلی۔ تو وہ دو شخص کی اتنی توقع اللہ پہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ادھار مانگا، اور ادھار بھی اس نے 1000 درہم مانگا۔ اور درہم تو جیسے فار ایگزامپل آج آپ دیکھو نا 20 دینار جو ہے نا، اس کا 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، تو اس نے اس سے 1000 درہم دینار مانگے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی پھر گواہ لے آؤ کہ جس کی گواہی مطلب وہ کہ میں نے تمہیں دیا ہے تو میں اس کے سامنے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے بڑھ کے کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اس پہ کہا کہ اچھا پھر تم کوئی ضامن، کوئی ایسا ہو کہ جو ضمانت دے، تم وہ لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کے میرا کون ضامن ہو سکتا ہے۔ تو جس شخص سے وہ ادھار مانگ رہے تھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو تم نے بڑی اچھی بات کہی، میں حیران ہو رہی تھی یہ پڑھ کے کہ دیکھیے آج کل کے زمانے میں، اس زمانے کی ہم بات کرتے ہیں نا، اتنی خرابی ہو گئی تھی، اتنی برائیاں ہو گئی تھی، ادھر بھی کتنے اچھے اچھے لوگ تھے۔ آج ہم کسی کو ادھار دے سکتے ہیں ایسے؟ کوئی ادھار مانگے لیے تو فون ہی کاٹ دیتے، نہیں ہیلو آواز نہیں آ رہی آپ کو، آواز آ رہی ہے تو آپ دے دیں، مجھے نہیں آواز آ رہی۔ یہ حال ہو گیا کسی کو دیتے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے نا کہ جس کو آپ ادھار دے دے، جب آپ نے انہوں نے وقت پہ دینا کوئی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ الحمدللہ بھی ایسے ہیں، لیکن جب آپ نے ان سے مانگنا ہے تو وہاں پہ پھر لڑائی ہو جانی ہے۔ تو لوگ اکثر پھر کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہی نہ دو، شروع میں لڑائی ہو جائے، کم از کم تمہارے پیسے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں، یہ میں آپ کو صرف واقعی بتا رہی ہوں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کیا تھا کہ انہوں نے جب کہا کہ اللہ ضامن ہے تو اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس نے اس کو ادھار دے دیا۔ اب جیسے وہ دوسرا بندے نے ادھار لیا اور پھر اپنے کام سے جس وجہ سے اس نے جانا تھا وہ سمندر پار وہ چلا گیا، جیسے اس کو واپس دینے کی ڈیٹ آئی اس کی، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی برکت بھی دی اس کے کام میں، تو اس کو یہ یاد تھا کہ اسے واپس ادھار دینا ہے۔ وہ جیسے واپسی کے لیے آیا، سمندر کے پاس آیا، تو اس کو کوئی جہاز نہیں، بحری جہاز نہیں ملا، اس کو کوئی کشتی نہیں ملی کہ میں پار کر کے واپس آ کے تو اس کو اپنا ادھار دوں۔ بیٹھا بیٹھا انتظار کرا، تو کافی دیر ہوگی، تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ اس کو سائڈ پہ ایک لکڑی ملی، اس نے لکڑی کو کھود کے نا، جیسے اس کے اندر وہ سوراخ سا کرتے ہیں وہ کیا، اور اس کے اندر اس نے وہ دینار جو اس نے لیے تھے نا، وہ اس نے 1000 دینار وہ اس نے اس لکڑی کے اندر ڈالے، اور ساتھ لکھ کے ایک جیسے خط سا ہوتا ہے وہ ڈال دیا، اور اس لکڑی کو بند کر کے تو دریا کے پانی میں ڈال دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضامن بنایا تھا، اب میں نے اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں، تو میری یہ مانت جو ہے اس تک پہنچا دے۔ اچھا، اب پانی میں تو بہا دیا، لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ وہ جیسی پانی لکڑی اس کو نظر آتی رہی، وہ وہاں بیٹھا رہا، اس کے بعد لکڑی نظر آنی بند ہوگی، وہ اٹھ کے چلا گیا، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہے، میں نے اس کو ادھار تو دینا ہے، اور وہ مسلسل کوشش کرتا رہا کہ مجھے مطلب کوئی کشتی مل جائے یا کچھ ہے تو میں جا کے اس کو وہ پیسے ایکچولی دے کے آؤں۔ اب دوسری طرف کیا تھا کہ اس بندے کو پتا تھا کہ آج کے دن اس نے ادھار دینا ہے، اب وہ بھی سمندر کے دوسرے کنارے آ کے انتظار کرے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ بندہ آئے گا، مطلب وہ اتنا بڑا ضامن بنا کے گیا ہے۔ اب انتظار کر رہے اور وہ کوئی بھی نہیں، نہ اس کو دور سے کوئی کشتی نظر آئی، نہ بحری جہاز نظر آیا، نہ کچھ نہ کچھ۔ تو اب وہ گھر جانے لگا، یہ سوچ کے کہ اب وہ تو نہیں آیا۔ تو جیسے وہ جانے لگا، راستے اس کو نا سائڈ پہ کنارے پہ ایک لکڑی کا اس کو نظر آئی، تو اس نے سوچا چلو میں ساتھ لے جاتا ہوں، میں نے آگ جلانی ہے رات کو، تو آگ جلانے کے لیے یہ کام آئے گی۔ گھر گیا لکڑی لے کے نا، تو اس نے اس کو کاٹنے کے لیے جیسے لکڑی کے پیسز کرتے ہیں نا آگ میں ڈالنے کے لیے، وہ کرنے لگا، تو اندر سے اس کو دینار مطلب وہ باہر کی طرف گرے۔ تو جیسے وہ گرے نا، تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہے،
تو ایک اس کو وہ خط ملا جس میں اس نے یہ لکھا ہوا تھا. اچھا اب اس نے خیر وہ دینار رکھ لیے. دوسری طرف وہ بندے کو جیسی سواری ملی تو وہ بیٹھا اور وہ وہاں تک پہنچا اور اس کے پاس آیا تو اس نے کہا جی یہ تمہارے وہ پیسے ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سے پہلے مجھے کچھ بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر اس نے بتایا کہ ہاں میں نے ایسے کیا تھا کیونکہ مجھے بہت یہ تھا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ تمہاری امانت مجھ تک پہنچ گئی. سبحان اللہ. اور یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ پہ توکل کرنا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی پاک کہ آگ کا کام تو جلا دینا ہے. اللہ پہ توکل کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ریورس کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. اب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے عصا کا کیا کام تھا. عصا کا کام تھا وہ انہوں نے کہا جی میں لکڑی وہ جو درخت ہے اس سے پتے جھاڑتا ہوں یا میں کبھی ٹیک لگا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی عصا کو اسی عصا سے جو جب مارا تھا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا نا. تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں تو ناممکن چیزیں کیسے ہو جاتی. اب پھر ایک اور واقعہ میں پڑھی تھی. دیکھیں توکل کا جو تعلق ہے نا وہ دعا کے ساتھ ہے کہ اگر آپ نے اللہ مطلب کوئی بھی چیز آپ دیکھیں دنیا جو ہے نا ایک چیز آپ نے یاد رکھتی ہے دنیا اسباب کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا جب ان کو ملنے آئے کہ کیا میں اپنا اونٹ مطلب سواری جو ہے میں اس کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں اور میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی بات کر رہا ہوں یا پھر میں اس کو باندھوں اور پھر میں اللہ پہ توکل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو کہ اب اس کو کوئی کھول کے نہ لے جائے یا پھر یہ خود سے ادھر ادھر نہ نکل جائے کھل کے یا کچھ. تو دنیاوی اسباب ہر صورت استعمال کریں, اپنی طاقت کے مطابق جتنی محنت ہے جتنی کوشش ہے وہ کرنی ہے اور پھر اللہ پہ توکل. دعائی بچے کو دینی ہے, دعائی خود بھی کھانی ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پہ توکل کہ یا پاک پروردگار اس میں شفا تو نے ڈالنی ہے. دعائیاں تو ہر کوئی کھاتا ہے, ہر ایک تو نہیں ٹھیک ہو جاتا, تو شفا دینا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. تو یہ اگر دیکھیں جتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا نا اتنا ہی اسٹرانگ توکل ہو. جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر دعا کا سہارا لیتا ہے. جس انسان میں توکل ہوگا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا, وہ کبھی سیڈ نہیں ہوگا, وہ کبھی ان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگا اور وہ کوشش ہی کرے گا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ سچویشن ہے, میں نے اپنے اللہ پہ توکل کیا, اپنی کوشش سے میں نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے, اب اللہ پہ توکل کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دیں گے. اب دعا کی وجہ سے میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات سناتی ہوں کہ ایک واقعہ میں پڑھی تھی ڈاکٹر ایان کا. سعودیہ میں وہ ڈاکٹر تھے and he was a neurosurgeon. تو ان کا واقعہ میں نے پڑھا دعائیں کیسے کام آتی ہیں اور اللہ پہ توکل کیسے کام آتا ہے. کہتے کہ وہ ان کا ایک وہاں یورپ میں کہیں پہ ان کا آپریشن کا ڈیٹ تھی جو ساری جیسے ہوتا ہے نا ٹیم مل کے انہوں نے ڈیٹ رکھا ہوتا ہے, کوئی ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں کہ کیسے وہ کامیاب ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو ان کی ڈیٹ تھی یورپ میں اور وہ سعودیہ سے یورپ کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں کہتے ہیں جہاز میں نا اتنا ویدر خراب ہوا کہ جہاز کو کسی ایک دوسرے ایئرپورٹ پہ اترنا پڑا. تو جیسے وہ جہاز اترا تو کہتے ہیں انہوں نے جو وہاں کا عملہ تھا یا ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھے تو ہر صورت پہنچنا ہے آج, میرا تو وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے کیونکہ میں نے ڈیٹ ہے وہاں پہ آپریشن کی اور یہ وہ مجھے جانا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر اتنی ایمرجنسی ہے تو آپ یوں کریں کہ آپ یہاں سے گاڑی کرائے پہ لے لیں اور یہاں کیونکہ وہ اتنی دور نہیں ہے, مطلب آپ گاڑی میں بیٹھ کے بھی آپ کا 3-4 گھنٹے جو بھی آپ کا سفر ہوگا لیکن آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے کیونکہ جہاز تو ابھی نہیں جا سکتا. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے, تو اپنی جو بھی ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے ان کو لیا اور گاڑی کرائے پہ کروائی اور وہاں سے وہ نکل گئے. کہتے ہیں راستے میں موسم اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ مجبوراً ہمیں ایک جگہ پہ رکنا پڑا, ایک گھر کے آگے رکنا پڑا, گاڑی کو روکا. تو کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ چلے ٹرائی کرتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے جگہ دے دے تاکہ ہم جب تک طوفان نہیں تھمتا تب تک ہم رک جائیں. تو کہتے کہ ہم نے بیل بجائی تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی, تو ہم نے اس کو بتایا اپنا حال سارا کہ اس طرح سے ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اندر آ جاؤ. کہتے ہیں جیسے ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ بار بار پٹی گرم کر کے تو پٹی پانی میں ٹھنڈی کر کے نا اس کے ماتھے پہ لگاتی جا رہی. کہتے میں نے پوچھا اس سے, میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ تو اس نے کہا کہ اس کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہے. تو میں بوڑھی ہوں, میں اس کی دادی ہوں, یہ بچہ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, وہ نہیں ہے, میں اس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں. تو میں نے اس کو بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے,
اب سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت قابل ڈاکٹر ہے، وہ نیورو سرجن ہے، اس کے پاس تم اگر اپوائنٹمنٹ مل جائے تو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے کیونکہ ہی از دا ٹاپ نوش ڈاکٹر. تو لیکن میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، میرے اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ میں اس ڈاکٹر تک پہنچ جاؤں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے، میں ڈاکٹر ہوں، میں ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں، میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں، میں اس کو اس تک آپ کو کروا دوں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے تو گھر میں جگہ بھی دی ہے، شی از ویری نائس لیڈی. تو اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ایان ہے، اور ڈاکٹر ایان کہتے ہیں کہ میں رونا شروع ہو گیا کہ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی دعا کو کیسے سنتے ہیں کہ اللہ اپنی فوجوں کو لگا دیتے ہیں کہ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، جہاز رک گیا، گاڑی بھی رک گئی. ادھر پہنچ کے پھر انہوں نے اس بچے کا علاج کیا، اور وہ ایک سٹوری تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. دیکھیں اللہ پہ توکل کرے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو دوسری طرف سے چلانا شروع کر دے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا کہ جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو اسودہ ہو کر واپس آتے ہیں. اور ایک اور حدیث تھی سنن ابو داؤد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا بدشگونی سے بچو، بدشگونی سے بچو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے اس کو زائل کر دیتا ہے، مطلب اس کے گناہ کو زائل کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث تھی، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی آپ لوگوں کو سب کو مجھے پوری امید آتی ہوگی، جن کو نہیں آتی وہ ضرور یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کروا دیں کہ گھر سے نکلتے وقت ہر صورت یہ پڑھ کے ہی نکلنا ہے انہوں نے. کیونکہ دیکھیے بسم اللہ کہ اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ میں نے اللہ پر توکل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہو سکتی اللہ کی مدد کے بغیر. تو جب آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے نا تو پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت ہو گئی اور تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اور ابو داؤد کے یہ الفاظ اس میں مزید یہ آتے ہیں کیونکہ یہ جامع ترمذی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا حدیث، تو ابو داؤد میں یہی حدیث میں تھوڑے سے ایڈ الفاظ ہیں، وہ یہ ہے کہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کیسے بس چل سکتا ہے جسے ہدایت سے نوازا گیا، وہ کفایت کر دیا گیا اور اسے بچا لیا. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر دعا کریں کہ اللہ ہمیں، کیونکہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیں گے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کر دیں کہ ہم اللہ پہ توکل کو اتنا سٹرونگ کر لیں کہ پھر جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میں نے آپ پہ چھوڑ دیا. میری جتنی ہمت تھی، جتنی کوشش تھی، میں نے دن رات ایک کر کے وہ کوشش کر لی ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کو اپنی کرم سے، اپنی رحمتوں سے پورا کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے نا. ہم نے وہ حدیث آپ کو یاد ہے پڑھی تھی کہ اللہ کا ولی کبھی کسی بات پہ قسم کھا لینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دیتے، اس لیے کہ صرف میرے ولی نے اتنے ایمان سے قسم کھائی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایک وہی بات ہے کہ توکل ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن اس طرح کا توکل نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے. آج میں نے خاص طور پر اس بات کو اتنا ایمفیسائز کیا تھا کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہمارے ہر لیکچر میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو مطلب ہماری آنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. کیونکہ تکلیف جو ہوتی ہے نا، پین انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دیتی. تو جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا تو وہ پین ختم ہو جاتی ہے، اس میں مرہم لگ جاتی ہے. توکل از اے مرہم بیسیکلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالو، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا نا، تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا. وہ فوراً مانگے، سمعنا وأطعنا انہوں نے کر لیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جیسے یہ کہا تو پھر پتہ ہے دعا کیا مانگی، یہ دعا آپ نے یاد کرنی بہت پیاری کہ انہوں نے دعا کیا مانگی، اور ربنا،
اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا، ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ آج بھی دیکھیے جس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے نا وہ یہی دعا مانگے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اگر وہ یہ آپ قوم جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر وہی بات اگر آپ لکھتے ہیں نا کہ اگر حکومت آتی ہے، اگر آپ کے فار ایگزامپل کئی دفعہ ہم سنتے ہیں نا بچیاں سسرال میں، ہر سسرال برا نہیں ہوتا، میں صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ بڑا ظلم ہوا، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ کئی دفعہ ہسبینڈ بہت ظالم ہوتے ہیں، ہسبینڈ نے کہنا کیا مطلب ہے، بیویاں بھی بڑی ظلم کرتی ہیں، تب بھی یہ دعا مانگنی، اگر بیوی ظلم کرے گی تب بھی یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوری تو اچھا جی، اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ یہ آزمائش ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنة، اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا، کیونکہ دیکھیے مانگ کیا رہے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے نا وہ قوم ہے، یہ انسان ہے، ایک بندہ بھی ہے، رائٹ؟ تو وہ اپنے امتحان میں ہے، کیونکہ انسان تو سبھی اللہ کے بندے ہیں نا، ہر کوئی امتحان میں ہے۔ اب وہ ظلم کر رہا ہے تو یا پاک پروردگار اس کے ظلم کے لیے تختہ مشق مجھے نہ بنا، یہ دعا ہے کہ اس ظالم کا امتحان ہے، وہ تو اپنا امتحان کر رہا ہے، اس کو آخرت میں اس کی سزا و جزا ملنے والی ہے، لیکن یا اللہ اس کا تختہ مشق مجھے نہ بنا۔ اتنی پیاری بات۔ نمبر 2 یہ کیا کہ یا پاک پروردگار مجھے آزمائش نہ بنانا لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، مینز کہ یا اللہ اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا تو میں تو مظلوم ہو گئی، اگر میں مظلوم ہوتی ہوں تو یا پاک پروردگار جو لوگ دیکھیں گے مجھے وہ یہ سوچیں گے کہ دین والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس سے خوش ہوتا تو ایسے تھوڑی اس کی حالت ہوتی ہے نا۔ تو یا پاک پروردگار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آزمائش کو دیکھ کے لوگ میرے دین سے دور ہو۔ کتنی پیاری بات ہے، یا اللہ مجھے ایسے امتحان میں نہ ڈالنا کہ لوگ مجھے دیکھ کے سوچے کہ دین والوں پہ ایسے امتحان ہوتے ہیں تو پھر ہم تو رہنے ہی دو ایسے دین کو، ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹ؟ اور پھر یہ کہ اگر مجھے ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا، میں نے بلکہ یہ اتنی پیاری دعا تھی کہ میں نے اس کے پوائنٹ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اور دوسرا دین پہ، کیونکہ جب میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، فار ایگزامپل مجھے آزمائش بنایا جا رہا ہے نا، کسی کے ظلم کا میں شکار ہو رہی ہوں، تو یا پاک پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں ہی دین پہ عمل کرنے سے پھر جاؤں، یہ بہت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ فلاں جگہ تو اتنا مشکل ہے کہ حجاب لینے والوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، تو نہیں میں تو اس لیے اتار دیا تھا۔ کئی جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں کسی کنٹری میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ بین کر دیا گیا، یا پھر آپ نماز پڑھنے میں آپ دیکھیں کہ پابندی ہو جاتی ہے کہ سریعام ایسے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیے جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں اور ان پہ پابندیاں ہیں اور ان پہ ظلم اس لیے کئی دفعہ مار دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، پھر بھی وہ اپنے دین پہ جمے ہوئے ہیں۔